بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے پہلے سے ہی ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے، اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کے ارشادات، آپ کی سنتوں کے خلاف اگر ہم چلیں گے تو ہمارا پھر ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، دنیا ہی میں بتا دیا کہ آگے چل کر بس دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک راحت اور آرام کا، اور ایک ہمیشہ ہمیش کی مصیبت اور پریشانی کا۔ اب آدمی کی اپنی عقل مندی ہے، سمجھداری ہے، ہوشیاری ہے، سعادت اور نیک بختی ہے کہ وہ کون سا ٹھکانہ اپناتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، سورہ ملک میں، سورہ فرقان، اور اسی طرح اور بھی دیگر آیتوں میں اللہ نے جہنم اور وہاں کے عذابات، وہاں کی ہولناکیوں سے انسانوں کو پہلے ہی متنبع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم کل کو یہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں تھا۔ اللہ نے ساری باتیں جنت اور جہنم کی کھول کھول کر قرآن کریم کے اندر عیان فرما دی ہیں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی اور وضاحت و تشریح فرما دی۔ دوزخ کا غیظ و غضب، چیخنا چلانا، اور دوزخیوں کو آواز دے کر بلانا، اور دوزخیوں کا تنگ جگہوں میں ڈالا جانا، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ اللہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک، یعنی سمجھ اور غصہ پیدا کر دیں گے کہ وہ مغضوبین حق پر اس کو بھی غصہ آئے گا، اور یہ مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے دوزخ کو غصہ آ رہا ہو۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا۔ جب وہ یعنی دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گی کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ فائدہ بھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی، اور ان کی نظریں اس پر پڑے گی، وہ دیکھتے ہی پیج و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جن کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ لیکن وہاں تو موت نہیں ہوگی، وہاں تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں یا تو راحت اور آرام ہوگا جنت کا، یا ہمیشہ ہمیش کا عذاب اور مصیبت ہوگی جہنم میں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأتہم کو تلاوت فرما کر دوزخ کی 2 آنکھیں ثابت فرمائی۔ دیکھے گی کیسے؟ آنکھوں سے، تو اللہ تعالیٰ آنکھیں عنایت فرما دیں گے دوزخ کو۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی جو جیل خانے ہیں تو وہ الگ الگ طریقوں کی اس میں کال کوٹریاں ہوتی ہے، جس میں بڑے درجے کے مجرموں کو، قیدیوں کو سزا دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ تنگ جگہ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا، پیر بھی نہیں پھیلا سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ تو پھر بھی دوزخ ہے، جہنم ہے۔ بعد روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے، اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا، یعنی اتنی تنگ جگہیں ہوں گی سزا دینے کے لیے، ان کی تکلیف بڑھانے کے لیے، کہ جیسے کیل کو دیوار میں ٹھوکتے ہیں ہتھوڑی سے، اسی طرح ان کو دھکے دے کر زبردستی تھوڑی سی جگہ کے اندر گھسیڑا جائے گا۔ اللہم حفظنا۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، سورہ معارج کی آیتیں ہیں۔ دوزخ اس شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور طاعت سے بے رخی کی ہوگی،
اور مال جمع کیا ہوگا پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گی۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا، وہ شخص مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس شخص کو عذاب کا پیغام سنایا گیا ہے وہ شخص ہے جو مال کماتا تھا لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس آ جائے مال کہیں سے بھی آ جائے، آمدن کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حکیم اس آیت کی خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے، ہمیشہ اپنا لٹا رہے ہیں، اللہ کے لیے سخاوت کر رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ابن آدم تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے انسان کو بکری کے بچے کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام اور خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے، بتا تو نے اس کے شکریہ میں کیا کیا۔ اس پر وہ جواب دے گا میرے پروردگار میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اسی لیے کنجوسی اور بخل کو بہت بری عادت قرار دیا گیا ہے، اور سخاوت کو اور سخی آدمی کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں مال سے متعلق وہ بندوں کو دیے جائیں، جو اللہ کے حقوق ہیں زکوٰۃ صدقات وغیرہ وہاں مال خرچ کیے جائے، جوڑ جوڑ کر نہ رکھا جائے، مالدار بننے کی خواہش میں، دولت مند بننے کی خواہش میں اللہ کے حقوق بھی مار لیے جائیں، بندوں کے حقوق بھی مار لیے جائیں، تو یہ مال پھر کل قیامت میں ہمارے لیے وبال کا سبب ہوگا، عذاب کا، آفت کا، مصیبت کا سبب ہوگا۔ نیز ارشاد فرمائے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو، جسے پتہ ہے کہ بھائی یہ مال تو آگے کام آنے والا ہے تو وہ آگے چلتا کر دیتا ہے، آگے لگا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پاس پیسہ نہیں رکھتے، کاروبار میں لگا دیتے ہیں تاکہ ایک کے دو ہو جائیں، دو کے چار ہو جائیں۔ تو اگر اس سے آگے ہم سوچیں، اپنی سوچ کو اور بڑا کریں، اپنی فکر کو اور اونچا کریں، تو آخرت میں لگا دیں اپنا پیسہ، وہاں تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور اتنا بڑھنا ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر۔ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے۔ دنیا میں پوچھتے ہیں نا بھائی کتنا مال تھا، کتنی پراپرٹی تھی، کتنے گھر تھے، کتنے مکان تھے، اور کیا کیا ترکہ ہے، کتنی میراث ہے، یہ سب چیزیں دنیا والے کرتے ہیں باتیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے فرشتے جو پوچھتے ہیں کہ دیکھو آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، جو چھوڑ کے گیا ہے وہ اپنے تھوڑی کام آنے والا ہے، وہ تو وارثین کے، آل و اولاد کے، متعلقین کے کام آئے گا، وہ مزے اڑائیں گے۔ آپ نے تو خون پسینے سے کمایا تھا، نہ حلال کی فکر کی تھی، نہ حرام کی فکر کی تھی، جو آ گیا بس آ گیا، اکٹھا کر لیا، خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور غیروں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اصل تو انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ آدمی کو صرف دنیا ہی کے اندر مگن رہ کر اپنے مال کو خرچ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے بھی پہلے ہی آگے بھیج دینا چاہیے، اور وہ آگے بھیجنا یہی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں زکوٰۃ صدقات خیرات وغیرہ وہ ادا کیے جائیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، مستحقین ہیں، اور ایسے ہی والدین ہیں، اور ایسے ہی رشتہ دار ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اناتھ قسم کے جو بچے ہیں، اس طرح کے جو محتاج ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے درمیان اپنے مال کو آدمی لٹاتا رہے، اس لیے کہ یہی کام آنے والا ہے آگے چل کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے سے دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے اللہ کے یہاں کیا بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ بھیجا ہوگا تو وہاں کام آئے گا، اور نہیں تو انسان خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، اور اس وقت کا جو پچھتاوا ہوگا، جو افسوس ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ جو پھر انسان سے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ نے بھی موقع دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ لمحات دیے ہیں، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں